السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ فہم عملیات کورس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصر سا تعارف کہنے پیش کریں گے نظر بد، ٹیلی پیتھی، ہیپناٹزم، مسمرزم وغیرہ کی کیا چیزیں ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو میں نے اس لیے اکٹھا کیا کہ چاروں چیزیں ملتی جلتی ہیں اور ان کا سبب کہہ لیں یا ان کے پیچھے جو طاقت کہہ لیں وہ ایک ہی چیز ہے، اس لیے میں نے ان چاروں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا اور ان کا اکٹھا میں تعارف اس لیے کروا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کے خیال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ خیال یعنی جو ہم سوچتے ہیں، یہ خیال جو ہوتا ہے، اس خیال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت اور طاقت رکھی ہے۔ اس طاقت کا استعمال خود کرنا یا اس طاقت کا استعمال خود بخود ہو جانا، یہی نظر بد، ٹیلی پیتھی، ہیپناٹزم وغیرہ، مسمرزم کہلاتا ہے۔ یعنی اپنی خیال کی طاقت سے کسی کام کو کرنا۔ اب ہیپناٹزم یا مسمرزم یا ٹیلی پیتھی وغیرہ یا نظر بد، ان سب کے اندر یہی چیز ہوتی ہے۔ نظر بد کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی چیز پر نظر ڈالتا ہے اور چند لمحوں کے لیے وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ اس چیز کو طرف دیکھتا ہے، تو اس کا پورا خیال اور پوری توجہ اور پوری توانائیاں جو ہیں اس پر مرکوز ہوتی ہیں اس چیز پر، تو اس چیز پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ اپنی حالت کو بدل دیتی ہے۔ یہ نظر ہوتی ہے۔ اب یہ قوت خیالیہ جو ہے، ٹیلی پیتھی، ہیپناٹزم، مسمرزم، اس کے اندر مشقیں کر کے یہ قوت خیالیہ پیدا کی جاتی ہے، خود پیدا کی جاتی ہے، اس کی مشقیں کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے، اور یہ قوت خیالیہ کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے کچھ کام کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بھی ساری شیطانی دنیا ہے، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال اس پر آگے جا کر انشاءاللہ کتاب کے اندر میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ لکھا بھی ہے کہ یہ بھی شیطانی دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نظر بد کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قوت خیالیہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا اور خود بخود ان کی نظر کسی کو لگ جاتی ہے، اور جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں ان کو بہت اچھی لگتی ہے تو بڑی حیرانگی کے ساتھ اور حیرت زدہ ہو کر چند لمحوں کے لیے جب اس پر وہ نظر ڈالتے ہیں تو پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ اس چیز پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ چیز اپنی حالت کو بدل دیتی ہے۔ مثلا کوئی صحت مند ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ قوت خیالی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قوت خیالیہ کی پریکٹس کر کے، مشق کر کے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے اندر یعنی کہہ لیں کہ از خود سے یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نظر بد جو ہوتی ہے بعض لوگوں کی بغیر ارادے کے لگ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے اندر اتنی یہ چیز ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، قوت خیالیہ اتنی ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بھی کسی چیز کو نظر لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی مرضی سے، یعنی ہمارے علاقے میں میچ ہوتے تھے تو مختلف گاؤں تھے، 8-10، ان کے ہر گاؤں کی ایک ٹیم تھی، ان کے سالانہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے، میچ ہوتے تھے۔ ان میں ایک گاؤں ایسا تھا کہ اس کے اندر ایک قاری صاحب ہوتے تھے، ان کی اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ خود نظر لگا سکتے تھے اپنے ارادے کے ساتھ۔ تو ان کی ٹیم کا جس دن میچ ہوتا تھا تو وہ آتے تھے، اور پھر وہ اگر ان کی ٹیم کھیل رہی ہے، دوسری ٹیم بولنگ کر رہی ہے، تو وہ بولر کو نظر لگا دیتے تھے، اور جب ان کی ٹیم بولنگ کر رہی ہوتی تھی تو بیٹسمین کو نظر لگاتے تھے، اور ایسے اس وکٹیں گرتی تھیں اور چند ہی رنز پر ساری ٹیم آؤٹ ہو جاتی تھی۔ تو ان کے اندر یہ صلاحیت تھی، اور بھی ان کے بڑے واقعات ہیں، ابھی بھی موجود ہیں وہ۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے دیکھا ہمارے علاقے میں اس طرح ہوا کہ ایک درخت تھا ہمارے گھر کے باہر، آلو بخارے کا، بہت زیادہ اس کے ساتھ پھل لگا ہوا تھا۔ ایک عورت آئی اور اس عورت نے بس اتنی بات کہی کہ ہوئے اتنا پھل لگا ہوا، بس اتنی بات اس نے کہی، اور بڑی حیرانگی کے ساتھ اسی طرف دیکھا اور چلی گئی۔ ابھی ہمیں وہ عورت نظر ہی آ رہی تھی، سامنے سے جا رہی تھی، اتنی دیر میں یعنی 1-1.5 منٹ کے اندر درخت اپنی جڑوں سے نکل کر نیچے گر گیا، کوئی ہوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے جڑوں سے نکل کر نیچے گر گیا۔ تو یہ نظر کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اس حوالے سے احادیث کے اندر، قرآن کے اندر ہمیں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ سورہ القلم ہے غالباً، اس کی آخری آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکہ میں دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اسلام کی توحید دعوت کا آغاز کیا، تو اس وقت کفار نے ہر طرح کے حربے آزمائے حضور علیہ السلام کو روکنے کے، مختلف حربے آزمائے، بدنام کرنے کی کوشش کی، جادوگر کہا، جو کچھ کہا، مجنون کہا، بڑا کچھ، اور ہر حزب تشدد، ظلم، ستم، بدنامی،
الزامات جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا کیا. تو ان میں سے ایک حربہ انہوں نے یہ بھی آزمایا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کی کہ جو از خود نظر لگا سکتے تھے، اور ان کی خدمات حاصل کر کے ان کو کہا کہ حضور کو نظر لگائیں یا صحابہ کرام کو نظر لگائیں، تاکہ ان کا یہ جو کام ہے نا، یہ جو دعوت روز بروز پھیل رہی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، تو ان کو نظر لگائیں. تو ایسے لوگوں کی خدمات بھی حاصل کی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آخری آیات میں کیا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حاسدانہ نظروں کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ حاسدانہ نظر جو ہوتی ہے اسی کو نظر بد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح حدیث میں، بہت ساری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ العین حق، نظر بد لگنا یہ حق ہے، برحق ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں کہا کہ جب تمہیں کوئی اس حوالے سے اس کے علاج کے طور پر کہا گیا کہ جس آدمی کی نظر لگے تو اس کا مستعمل پانی، اس کو غسل کروا کے، اس کا بچا ہوا پانی یا وضو کروا کے اس کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ جس پر نظر لگی ہو اس پر ڈالا جائے تو اس سے نظر اتر جاتی ہے. اور بھی بہت سارے ہیں، ہمیں موعظتین دی گئی ہیں پڑھنے کے لیے صبح شام. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے جتنی بھی حدیث ہیں اور جتنی بھی آیات ہیں نظر بد کے علاج، اس کے توڑ کے لیے، ساری میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہیں، اور کتاب پر کام جاری ہے. انشاءاللہ جب مکمل ہو جائے گی تو آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو جو بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظر بد، ٹیلی پیتھی، مسمرزم، ہیپناٹزم، ان تمام چیزوں کے پیچھے قوت خیالیہ جو ہے یہ ہوتی ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اپنا ایک واقعہ لکھا ہے اپنے زمانے میں، کہ ایک شخص تھا، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم روحوں کو حاضر کرتے ہیں. تو کیسے روحوں کو حاضر کر، لوگ اس کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہمارے باپ کی روح حاضر کرو جو مرا ہوا ہے، ہماری ماں کی روح حاضر کرو. تو وہ کیا کرتا تھا، وہ ٹیبل کی طرف ایسے نظر ڈالتا تھا اور ٹیبل خود بہت اوپر جاتی تھی، پھر نیچے آ جاتی تھی. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس ساری جو ہے اس چیز کو سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قوت خیالیہ ہے. تو انہوں نے اپنے کچھ شاگردوں کو اس کی مشق کروائی، اور ان کے اندر یہ طاقت قوت خیالیہ جو ہے وہ اس سے کام لینے کی وہ پیدا کی. مشق کرنے کے بعد تو پھر انہوں نے یہی کام لوگوں کے سامنے کیا، نظروں سے اپنی قوت خیالیہ سے ٹیبل کو اٹھایا، اور پھر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ سارا یہ والا چکر ہے، ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیپناٹزم، مسمرزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ یہ ساری چیزیں یہی ہوتی ہیں، اور قوت خیالیہ میں ان سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ کوئی درست چیزیں نہیں ہیں. ان کا یعنی اگر ہم شرعی لحاظ سے بات کریں تو یہ درست چیزیں نہیں ہیں، غیر شرعی ناجائز کام ہیں. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.